اللہ اکبر۔ توحیدی کی شان کیا ہے؟ ذرا خیال کر، جدھر فرشتوں کی پرواز ختم ہوتی ہے ادھر سے توحیدی کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ واہ توحیدی تیری عزت پہ قربان جاؤں، تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ اللہ کا سچا ولی ہے تو توحیدی، مصطفیٰ کا سچا امتی ہے تو توحیدی، سچا نمازی ہے تو توحیدی، سچا روزے دار ہے تو توحیدی، سچا حاجی ہے تو توحیدی، سچا قاری ہے تو توحیدی، سچا عالم ہے تو توحیدی، سچا مسلمان ہے تو توحیدی۔ کیونکہ جو رب کا وفادار ہے وہ مصطفیٰ کا بھی وفادار ہے، اولیاء کا بھی وفادار ہے، قرآن کا بھی وفادار ہے، عبادات کا بھی وفادار ہے۔ لیکن جو رب کا وفادار نہیں وہ مصطفیٰ کا وفادار ہو سکتا کوئی نہیں، اولیاء کا وفادار ہو سکتا کوئی نہیں۔ اس لیے خیال کر، توحیدی کی پرواز بڑی اونچی ہے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، ایک صوفی کی 1000 سال کی عبادت ایک طرف رکھ، سچے توحیدی کی 5 منٹی توحید ایک طرف رکھ، 1000 سال کی عبادت اس توحیدی کی 5 منٹی توحید کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کو توحید والا مسئلہ بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ کو اپنی توحید والا مسئلہ، لوگ پاگل کہیں گے، مجنوں کہیں گے، جادوگر کہیں گے، لیکن توحیدی وہ ہے جسے خدا کا عشق چڑھا ہوتا ہے، اور عشق میں اتنا مست ہوتا ہے اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بڑی اونچی ہے پرواز توحیدی کی۔ اللہ نے جو تجھے جو عقیدہ توحید کا نصیب کیا اس کی قدر کر۔ میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، اس جملے کو پلے باندھ لے، زندگی کب تک وفا کرتی ہے معلوم نہیں۔ اللہ اگر مجھ سے میرے تن کے یہ کپڑے بھی چھین لے، رہنے کا مکان بھی چھین لے، دوست ساتھی احباب بھی چھین لے، رشتہ دار بھی چھین لے، پیسہ ٹکا بھی چھین لے، پینے کا پانی بھی چھین لے، کھانے کا روزی دانہ بھی چھین لے، میرے پلے کچھ بھی نہیں، توحید والی نعمت موجود ہے تو اللہ کے شکریہ ادا کر۔ اللہ یہ دنیا تو فانی ہے، مر جانا ہے، تو نے توحید والی جو دولت دی ہوئی ہے ربا مجھے یہ ایک دولت کافی ہے، کیونکہ یہ وہ دولت ہے، اس دولت کے بدلے تیرا دیدار ملے گا، اس دولت کے بدلے تیرے نبیوں کی ملاقاتیں ملیں گی، اس دولت کے بدلے حوض کوثر پہ مصطفیٰ کریم کی ملاقات ملے گی، اس دولت کے بدلے موت کے بعد جنت ملے گی، اس دولت کے بعد جنت کی جاگیرداری ملے گی، اس دولت کے بدلے جنت کی چودراہٹ ملے گی، اس دولت کے بدلے آخرت کے عیش و عشرت ملیں گے، اس دولت کے بدلے جنت کی شہد اور دودھ کی نہریں ملیں گی، اس دولت کے بدلے میں جنت کے حور و غلمان ملیں گے۔ اللہ یہ توحید وہ دولت ہے، مرنے کے بعد تو اپنی رحمتوں کے خزانے توحیدی پہ کھول دیتا ہے۔ اللہ مجھے یہ دولت کافی ہے، اللہ موت تک مجھے اس دولت پہ استقامت نصیب فرما دے۔ اللہ میری ناشکریوں کو نہ دیکھ، اللہ میری کمزوریوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمتوں کو دیکھ۔ اللہ جو دولت توحید والی تو نے دے دی ہے یہ دولت مجھ سے کبھی چھین نہ لینا۔ اللہ شان کیا ہے توحیدی کی؟ مختصر وقت ہے، صرف تھوڑا سا نقشہ کھینچتا ہوں۔ اللہ کے کچھ نبی ایک بستی میں آ گئے، بستی کا نام انطاکیہ ہے۔ بستی کے اندر اللہ کے کچھ نبی آ گئے۔ کون آ گئے؟ کون آ گئے؟ مولوی نہیں، پیر نہیں، کون آئے؟ نبی آئے۔
اللہ کے نبی آ گئے بستی میں، اور بستی والوں کے پاس آ کے اللہ کے نبیوں نے آواز لگائی، کہنے لگے انا الیکم مرسلون، او بستی والو، اللہ نے ہمیں تمہاری بستی کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، ہماری بات سن لو۔ بستی والے کیا کہنے لگے؟ بستی والوں کا جواب سن اور جاگ کے جواب سن۔ لوگ تاریخ کی گپیں سناتے ہیں، ہیر رانجھے کے واقعات سناتے ہیں، لیکن ہمیں جب اللہ نے قرآن کا علم دے دیا ہے، ہم کہتے ہیں لوگو اللہ کا قرآن سنو۔ کیا کہنے لگے قوم والے؟ قوم والے کہنے لگے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ بستی والے کہنے لگے، او پرانے دور کے کافر کہنے لگے ہم تمہیں رسول نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ تم بشر ہو، اور جو بشر ہو وہ رسول ہو سکتا۔ یہ پرانے کافروں کا عقیدہ ہے۔ قرآن نے بھی کہا ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، سورہ بنی اسرائیل، الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا۔ اللہ کہتا ہے جب بھی میں کوئی رسول بھیجتا تھا، شیطان ہر دور کے کافروں کو یہ پٹی پڑھا دیتا تھا، جو بشر ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا، جو رسول ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا نا نادانا، یہ غلط عقیدہ نہ بنا، میں اللہ کا اعلان بھی تو سننا، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا رجالا نوحی الیہم، میں اللہ نے جتنے رسول بھیجے سارے کے سارے انسان بھیجے، سارے کے سارے مرد بھیجے، سارے کے سارے آدم کی اولاد سے بھیجے۔ آدم بھی بشر، تم بھی بشر، اور آدم کی اولاد سے آنے والے سارے رسول بھی بشر ہیں، لیکن سارے بشر ایک نبی کے پاؤں سے لگنے والی خاک پہ قربان ہیں۔ نبی کی شان کے کیا کہنے، نبی کے مقام کے کیا کہنے، نبی کی عزت کے کیا کہنے، نبی کی رفعت کے کیا کہنے، نبی کی عظمت کے کیا کہنے۔ سارے نبیوں کی شان اعلیٰ ہے، لیکن سب سے بے مثل اور بے مثال شان ہے تو ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ نبیوں نے کہا ہم رسول ہیں، وہ کہنے لگے ہم تمہیں رسول نہیں مانتے۔ اچھا ٹھیک ہے، نبیوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین۔ لوگ نبیوں کی بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، لیکن نبی موقع نہیں دیکھا کرتے اور دیر سویر نہیں کیا کرتے۔ نبیوں نے جو دیکھا یہ تو ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں، لیکن ہماری جو اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے ہم نے تو ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ نبیوں نے آواز لگانی شروع کر دی اس مجمع کے اندر۔ نبی کہنے لگے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور لوگو اس کلمے کو سمجھ کر سچے توحیدی بن جاؤ۔ اس کلمے کو صرف پڑھ کے نہیں، اس کلمے کو سمجھ کر مان کر سچے توحیدی بن جاؤ، تفلحو، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے۔
اس لیے کہ کامیابی ہے اللہ کی توحید میں اور مصطفیٰ کی سنت میں صلی اللہ علیہ وسلم. تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. قوم والوں نے گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا، نبیوں کے منہ پہ نبیوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں. لیکن نبیوں کا کمال یہ تھا، نبیوں کی ذات کو کوئی جتنی بھی گالیاں دے نبی برداشت کرتے تھے، لیکن جب خدا کی توحید پہ کوئی حملہ کرے تو نبی برداشت نہیں کرتا تھا. جھگڑا چل رہا ہے، ادھر ایک بندہ بیٹھا ہے، ترخان ہے، لکڑی کا کام کرنے والا ہے، کوئی مولوی زیادہ نہیں، پیر زیادہ نہیں، سید زیادہ نہیں، بڑا لمبا چوڑا نمازی نہیں، حاجی نہیں، روزے دار نہیں، قاری نہیں، اپنے کام کاج میں بیٹھا ہوا ہے. اس کو کسی نے کہہ دیا شہر کے چوک کے اوپر ایک جھگڑا شروع ہے، 3 بندے آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ ایک پیغام سنا رہی ہیں، اور ہماری قوم والے لوگ انہیں گالم گلوچ کر رہی ہیں، انہیں برا بھلا کہہ رہی ہیں. یہ بندہ اٹھ پڑا، روانہ ہو گیا اس مجلس کی طرف، محفل کی طرف. یہ توحیدی چلتا جا رہا ہے. اللہ نے توحیدی کے چلنے کے تذکرے بھی قرآن کے اندر کرنے شروع کر دیے ہیں. ابھی توحید والی نعمت ملی کوئی نہیں، ملنی ہے آگے جا کر، لیکن پہلے سے ہی اللہ نے اس کے تذکرے کرنے شروع کر دیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے جاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، شہر کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا. اللہ نے کیا کہا ہے؟ کون آیا؟ رجلن. کون آیا؟ اس لیے کہ مرد وہ ہوتا ہے جو توحیدی ہو، جو صرف کس سے ڈرتا ہو؟ جو قبروں والوں سے ڈرتا ہو وہ مرد نہیں ہو سکتا، جو تعویذوں سے ڈرتا ہو وہ مرد نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ توحید وہ بہادری اور جرأت کا نام ہے. میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، پلے باندھ لو، توحیدی صرف رب سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور مشرک سب سے ڈرتا ہے، صرف رب سے نہیں ڈرتا. وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، آ گیا شہر کے چوک میں.